السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTN نیوز۔ میں ہوں ثنا فیصل اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے قوم سے خطاب میں دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی قوم مسلط کی گئی جنگ کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے اور اپنے شہداء کے خون کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ ایران کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالے گا اور اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہے گا۔ انہوں نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اس نے سنگین غلطی کی ہے جس کی اسے بھاری سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کو اپنے ہر اقدام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے دشمن قوتوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مسلم ممالک میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے امریکی مداخلت کو خطے کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کسی بھی کوشش کے نتائج سنگین ہوں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات طے ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات آج ظہرانے پر ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کیبنٹ روم میں ہوگی۔ ملاقات میں صحافیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ یہ ملاقات آج امریکہ میں ایسٹرن وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے یعنی پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے کے قریب ہوگی۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کل واشنگٹن ڈی سی میں امریکن پاکستانیوں سے تقریب میں خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کو خاص طور پر مینشن کیا تھا۔ ایران اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو براہ راست فوجی امداد دینے یا اس کے بارے میں سوچنے سے بھی خبردار رہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی فوجی امداد مشرق وسطی کی صورتحال کو شدید غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں خطے کی سیکیورٹی، بجٹ کی تیاری اور اتحادی جماعتوں کی حمایت کے حصول جیسے اہم امور زیر بحث آئے۔ کابینہ اجلاس میں وزیراعظم نے کیش لیس اکانومی اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطحی ٹیم تشکیل دی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن حکومت کی اصلاحاتی پالیسی کا مرکزی ستون ہے جس کا مقصد شفافیت اور سہولت کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ڈیجیٹل والیٹس اور آن لائن ادائیگیوں کو عام کیا جائے تاکہ رقوم کی منتقلی شفاف اور براہ راست مستحق افراد تک ممکن ہو۔ انہوں نے رمضان المبارک میں ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی گئی رقوم کی تقسیم کو شفاف اور مؤثر ماڈل قرار دیا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کی جھلک مہنگائی کی شرح میں کمی اور ترسیلات زر میں اضافے سے ظاہر ہو رہی ہے اور یہ ہماری مالی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ایران اور ترکی کے صدور کے ساتھ خطے کی صورتحال پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ظلم جاری ہے، عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ IMF کو بتا دیا تھا کہ زراعت اور زرعی دواؤں پر ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے، تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی، دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ پاکستان نے ایران میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق پالیسی کا اعلان کر دیا۔ وزارت خارجہ کے حکام نے ایران میں غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کو واپسی کے لیے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اپنے ہمراہ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہری اپنے اور والدین کے شناختی کارڈ کی اصل کاپیاں بھی اپنے پاس رکھیں۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ مطلوبہ دستاویزات کی موجودگی واپسی کے عمل کو آسان اور تیز بنائے گی۔ ایران سے واپسی کے خواہش مند شہری سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطہ کریں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک بار پھر ڈٹائی۔ پاکستان کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کو رد کرتے ہوئے امریکی ثالثی کی پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔
भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मस्वी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे फरीक की सालिसी को तस्लीम नहीं करता और ना ही करेगा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर में रजिस्ट्री में आला सतह का इजलास मुजवजा कचहरी कंपाउंड पेशावर के मास्टर प्लान का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का मंसूबों को जदीद, पायदार और जामे बनाने पर जोर दिया। इजलास में बार, बेंच और एग्जेक्टिव की ज़रूरियात शामिल करने की हिदायत, कंपाउंड में सरसब्स मकामात, शजरकारी और बच्चों के पार्क की तजवीज़ भी पेश की गई। इस तरह बुजुर्ग और माजूर साइलिन के लिए खुसूसी सहूलियात पर जोर दिया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया तमाम तबकात के लिए आसान रसाई के अज़्म पर कारबंद है। उनका मजीद कहना था कि इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को मजीद मजबूत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अदालती तरक्की में मावनत जारी रखेगी। इजलास में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस अतीक शाह और दीगर ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए अदालती निज़ाम में बेहतरी और आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी को अपनी तरजीह करार दिया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नई काबीना को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बार और बेंच को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों इदारे इंसाफ के यकसां सुतून हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि वकला और जजेस को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम जारी हैं। उन्होंने मातहत अदलिया को दरपेश मसाइल का भी जिक्र किया और कहा कि अवाम को इंसाफ फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अहम बजट मामलात पर तफसीली बयान देते हुए इत्तेहादी जमातों खुसूसन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि डिजिटल टैक्स के मामले पर तमाम फ़रीक़ैन से बातचीत की गई और फैसला किया गया कि सर्विसेज पर टैक्स का इख्तियार बदस्तूर सूबों के पास रहेगा। सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फैसला आवाम पर इजाफी बोझ था, ताहम अफ़ाम व तफ़हीम से अब ये शरह कम करके 10% कर दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद तय किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ को बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया है। PWD के खात्मे के बाद इस मंसूबों में सूबों को मुंतकिल किए गए, ताहम सिंध को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पर वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि इन मंसूबों का मुल्कगीर सतह पर PIDCL के तहत अंजाम दिया जाएगा। ये वक्त बाहिमी मुशावरत, मफाहमत और कौमी यकजहती से मुल्क को आगे ले जाने का है और तमाम मज़ीद मसाइल को भी बातचीत से हल किया जाएगा। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा कि हम सबको मिलजुल कर पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए काम करना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि बजट में तनख्वाहों में जितना इजाफा हुआ है उस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। गुफ्तगू में कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि नए लगने वाले टैक्सेस में भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी तरह मुल्क को नए बहरान में खड़ा नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि हुकूमत का साथ देने पर एक मुआहिदा हुआ था जिस पर हुकूमत ने ताहाल अमल नहीं किया। हमने अपना सियासी नुकसान किया है मगर सिस्टम को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ को सुने। PTI ने अपने लिए सब रास्ते खुद बंद किए हैं। PTI खुद किसी सियासी जमात से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सूम की 10वीं लहर का आगाज करते हुए इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक 20 मिसाइलों से हमला हुआ। इसराइली होम फ्रंट कमांडर का अलर्ट जारी कर दिया गया और मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंजने लगे। इसराइली मीडिया का कहना है कि तल अबीब, यरूशलेम और शहरोन में मिसाइल गिरने की इतलात हैं जहां धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा कि अगर कोई तुम पर हमला करे तो उसी अंदाज से जवाब दो। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने बताया कि इसराइल पर हमले में हाइपरसोनिक और फतावन मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी अफवाज ने मकबूजा इलाकों की फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरान की जानिब से इसराइली हुकूमत के वो फ़िज़ाई अड्डे निशाना बनाए गए जो ईरानी शहरियों और बुनियादी ढांचों पर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए थे।
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر رحم نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایرانی سپریم لیڈر نے انگریزی زبان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے دہشت گرد صہیونی حکومت کو سخت جواب دینے کا عزم کیا۔ انہوں نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم دہشت گرد صہیونی حکومت کو سخت جواب دیں گے۔ آیت اللہ خامنائی نے مزید لکھا کہ ہم صہیونیوں پر رحم نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے فارسی زبان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف جنگ کے آغاز کا اعلان بھی کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیانات امریکی صدر کی جانب سے انہیں آسان ہدف قرار دیے جانے کے بعد سامنے آئے۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکی سفارت خانے کا آج سے جمعے تک مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بند رکھنے کا اعلان۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اسرائیل میں موجود تمام امریکی سرکاری اہلکار اور ان کے اہل خانہ اگلے نوٹس تک شیلٹرز میں رہیں۔ اس کے علاوہ امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی۔ امریکی شہریوں کو کسی بھی صورت ایران، عراق اور اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس بنا دی ہے۔ پاکستان نے غزہ میں جاری صورتحال کو انسانیت کے لیے اجتماعی ضمیر پر ایک دھبا قرار دیا ہے۔ جنرل اسمبلی کے 10ویں ہنگامی خصوصی اجلاس کے دوبارہ آغاز کے موقع پر فلسطین کی صورتحال پر پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 55,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ میں گھروں، اسپتالوں، اسکولوں، ثقافتی ورثے اور عبادت گاہوں سمیت بنیادی ڈھانچے کو زمیں بوس کر دیا گیا۔ خطرات انتہائی سنگین ہیں اور عالمی برادری کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اخلاقی دیوالیہ پن کی اس ایوان میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور زور دیا کہ سیاسی دباؤ اور مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں اخلاقی وضاحت، قانونی دیانت اور سیاسی ارادے کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور قرارداد کے مکمل نفاذ پر زور دیتا ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ انسانی امداد کی آزادانہ اور بلا خوف رسائی ممکن ہو۔ اور اب کچھ بات بھارت کے حوالے سے، جس کی اسرائیل نوازی کھل کر سامنے آ گئی اور مودی اڈیانی اسرائیل اتحاد کا پول بھی کھل گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے یہود اور ہنود کا نیا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ بی بی سی کی تہلکہ خیز ویڈیو نے بھارت اسرائیل اتحاد کے خفیہ معاشی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیل کی بندرگاہ پر بھارتی قبضہ، حیفا بندرگاہ پر اڈانی گروپ کی سرمایہ کاری سامنے آ گئی۔ بی بی سی کے مطابق حیفا پورٹ کا 70% حصہ اڈیانی گروپ کے ہاتھوں میں ہے اور بندرگاہ کا 30% حصہ اسرائیل کے ایک کاروباری گروپ کے پاس ہے۔ رپورٹ کے مطابق بندرگاہ اڈانی گروپ نے 2023 میں حاصل کی تھی۔ حیفا اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے جس میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری اور اہم بندرگاہ ہے۔ حیفا میں گوگل اور مائکروسافٹ جیسی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر بھی ہیں۔ 1980 سے جاری موساد کا تعاون بڑھتے بڑھتے مودی دور میں باضابطہ دفاعی اور انٹیلیجنس اتحاد میں بدل چکا ہے۔ مودی حکومت اسرائیل کی پراکسی بن چکی ہے۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارتی ایجنسیاں جاسوسی کا کام کرتی ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص اور امریکہ حق کے دوران بھارتی افواج کا اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال یہود اور ہنود کے مضبوط گٹھ جوڑ کا منہ بولتا ثبوت بن چکا ہے۔ معاشی استحکام، پائیدار ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے SIFC کے قیام کو 2 سال مکمل ہو گئے۔ SIFC نے 2 برس کے دوران نمایاں کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ ادارے کی حکمت عملی نے معاشی میدان میں مثبت نتائج دیے، جن میں مختلف شعبوں میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اصلاحات کا آغاز اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد شامل ہے۔ معدنی شعبے میں طویل المدتی سرمایہ کاری کے معاہدے نہ صرف ملک کی زمینی دولت کو استعمال میں لانے کی جانب پیش قدمی ہیں بلکہ معاشی خود انحصاری کی طرف اہم سنگ میل بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ زرعی میدان میں کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دے کر برآمدی اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا گیا ہے، جبکہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت اسمارٹ زراعت کا آغاز، B2B سرمایہ کاری اور نہروں کی مرمت جیسے اقدامات پانی کی منصفانہ ترسیل اور زرعی پیداوار میں بہتری کا باعث بنے ہیں۔ SIFC نے IT اور ٹیلی کام سیکٹر میں بھی پاکستان کو عالمی سطح پر متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے، جن سے اسٹریٹجک شراکت داریوں کی راہ ہموار ہوئی۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صدر پیپلز لائرز فورم لاہور ڈویژن میاں شاہد عباس کی قیادت میں ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے کورٹ رپورٹرز کے کردار کو سراہا اور وکلاء برادری کو جمہوریت اور انصاف کی فراہمی میں اہم ستون قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو بہتر بنایا، تاہم بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ جتنی طویل ہوگی نقصان اتنا ہی بڑھے گا۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو فوری مداخلت کرنی چاہیے۔ گورنر نے مزید کہا کہ ملکی ترقی کے لیے قانون حکمرانی ناگزیر ہے اور تمام سیاسی جماعتوں اور اس مقصد کے لیے ایک صفحے پر ہیں۔ وفد نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولنے کے اقدام کو خوشائند قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی سے منظور شدہ پنجاب کا پہلا ادارہ بن گیا ہے۔ سلیکن بلاک کی منظوری دی گئی۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں دنیا کے بڑے اور نامور انٹرنیشنل آئی ٹی گروپس کا اظہار دلچسپی۔ سی بی ڈی کے سی ای او عمران امین نے پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نواز شریف آئی ٹی سٹی کے قیام کے لیے مزید مؤثر، تیز تر اور ضروری اقدامات کی ضروریات پر زور دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف ایک فون کال کی مار ہے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو پی ٹی آئی سے مل کر جدوجہد کرے۔ عمر ایوب نے کہا کہ بجٹ کا آغاز ہی غلط ہے، فائنانس کے حوالے سے کئی غلطیاں کی گئی، اس بجٹ سے پاکستان میں مزید مہنگائی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 10 سے 12 دنوں کا تیل موجود ہے، اس حکومت کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اربوں روپے کے معاملے پر چیئرمین ایف بی آر سے سوال کیا تو انہوں نے غلطی تسلیم کی۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ میرے 3 کاغذات نامزدگی مسترد کرائے گئے، رات 2 بجے کے بعد الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے۔ وزیر خزانہ آزاد جموں کشمیر عبد الماجد خان مالی سال 2025-2026 کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ اجلاس میں وزیر خزانہ عبد الماجد خان کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم کا کل تخمینہ 310 ارب 20 کروڑ رکھا گیا ہے۔ نئے مالی سال کے لیے 86 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ 310 ارب 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 2 ارب 61 کروڑ روپے ہے، جبکہ ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 49 ارب روپے ہے۔ آئندہ مالی سال میں صحت کارڈ کے اجراء کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ ایجوکیشن پیکج کے تحت اسکولز کی اپ گریڈیشن اور نئے ادارہ جات کے قیام کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ تمام محکموں میں بایو میٹرک حاضری کا نظام نافذ ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ ایسی فائنینشیل صورتحال میں وزارت موسمیاتی تبدیلی کیا کرے۔ شہری رحمان نے کہا کہ سینٹ اجلاس میں کہا ہے کہ ہر صوبے کو اپنے حق اور پی ایس ڈی پی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آئی، ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں تیزی لانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قرضوں نے پاکستان کی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ کلائمیٹ رسک انڈیکس نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت نمبر 1 ہے۔ پاکستان کو ان 2 ہفتوں میں کلائمیٹ نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پانی کی قلت اور صوبوں میں فوڈ انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کا 3.1 ارب روپے بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے پی ایس ڈی پی بجٹ کے لیے کٹوتی کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں نان کسٹم اشیاء کے خلاف آپریشن کے دوران ملزمان کا ایف بی آر ٹیم پر حملے میں عمران نامی ایف بی آر ملازم شدید زخمی ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق حملے کے دوران آہنی راڈ لگنے سے ایف بی آر ملازم عمران کے سر پر زخم آئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گنج منڈی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس راولپنڈی شجاعت علی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ اقدام قتل، کار سرکار میں مزاحمت سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ملزمان سے 20 کارٹن نان کسٹم سگریٹ قبضے میں لے لیے گئے۔ سرکاری گاڑی میں ضبط شدہ سامان لوڈ کرتے وقت ملزمان نے حملہ کیا۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ 35 مسلح افراد نے ایف بی آر ٹیم پر حملہ کیا۔ ملزمان نے گاڑی سے زبردستی نان کسٹم سگریٹ نکال لیے، سرکاری گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ ملزمان نے کار سرکار میں مداخلت کی، سرکاری اہلکاروں پر حملہ کیا، ہجوم کو حملے کے لیے ابھارا۔ حملہ اور ملزمان کا تعلق زرگل، خالد شاہ اور حنان وغیرہ سے ہے۔
पंजाब फूड अथॉरिटी जंग के जाली और मिलावटी दूध बनाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीजन इम्तियाज हुसैन की सरबराही में जाली दूध बनाने वाले यूनिट्स पर छापे मारे गए, मशीनरी जब्त और मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद की खसूसी हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी जंग का जैली व मिलावटी दूध बनाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीम्स की एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन फैसलाबाद डिवीजन इम्तियाज हुसैन की सरबराही में जैली व मिलावटी दूध वाले 3 यूनिट्स पर छापे। वेजिटेबल फैट और दीगर ममनू अज़ा की मदद से जैली व मिलावटी दूध तैयार किया गया था। गवर्नमेंट पब्लिक एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक भी दूध जैली व मिलावटी और गैर मियारी करार। दूध की तरसील में इस्तेमाल होने वाले 3 अदद मिल्क चिल्लर व मशीनरी जब्त और मुल्ज़मान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। जैली, मिलावटी और गैर मियारी दूध व दूध नुमा महलूल मौके पर ही तलब और 5,37,000 के भारी जुर्माने भी ऐद। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन फैसलाबाद डिवीजन इम्तियाज हुसैन का कहना था, दूध जैसी बुनियादी ग़िज़ा में मिलावट करना संगीन जुर्म है। जैली व मिलावटी दूध बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। अवाम तक महफूज और मियारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सैयद असद हयात, NTN न्यूज़, जहां। हाफिजाबाद से खबर है, जहां पर बुनियादी मरकज सेहत मांगट नेचा बंद, डॉक्टर और अमला ना होने की वजह से बच्ची की पैदाइश मेन गेट के सामने हुई। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खबर आपको दे रहे हैं हाफिजाबाद से, जहां बुनियादी मरकज सेहत मांगट नेचा बंद है, डॉक्टर्स नहीं है, अमला नहीं है, जिसकी वजह से एक बच्चे की पैदाइश मेन गेट के सामने ही हुई है। इसी पर बात करेंगे। NTA न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अबू बकर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, डॉक्टर्स कहाँ हैं, अमला कहाँ है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, हैदराबाद के नवाही गांव मांगट नीचा में बुनियादी मरकज सेहत के बाहर हामला खतून की सर्ग पर बच्चे की वलादत का दिल दहला देने वाला वाकया सामने आने के बाद दिली सतह पर शदीद व रद्द अमल देखने में आया। अब इस वाकये की इब्तदाई रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी की जानब से जारी कर दी गई है, जिसने महकमा सेहत की नाहली इंतजामी गफलत को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 मार्च 2025 से बुनियादी मरकज सेहत मांगट नीचा में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुबैर के इस्तीफे के बाद से मरकज में डॉक्टर की सीट खाली चली आ रही है, जबकि गुज़श्ता 2 माह से जारी अमले की हड़ताल के बाद शाम और रात की शिफ्टें मुकम्मल तौर पर बंद थी। यानी इस मरकज में ना कोई डॉक्टर था, ना नर्स, ना डिस्पेंसर और ना ही चौकीदार। गोया पूरा निजाम मफलूज पड़ा था। इधर मरकज सेहत के बाहर अवेजा बोर्ड और वाज़िया तौर पर 24 घंटे तभी सूलिया दस्तियाब दर्ज है, जो आवाम की दिखावा और धोखे देने के मुतरादिफ है। बदकिस्मती से इस फरेबी बोर्ड ने बुनियादी मरकज सेहत के मेन दरवाजे पर आवीजा है, जिस पर 24 घंटे सहूलत मौजूद की बुनियाद पर गाँव कोर्ट से जाना से आने वाली लवाकीन हामला खतून का मरकज ले आए, मगर यहाँ पर अस्पताल के दरवाजे बंद, सन्नाटा और बेहसी से ने इनका इस्तकबाल किया। खतून ने मेन गेट के सामने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। लवाकीन ने चादरें तान कर पर्दे का बंदोबस्त किया और फिर चारपाई पर दस्तगी का अमल मुकम्मल हुआ। बच्चे की तबीयत खराब होने पर माँ और नौमलूद को निजी गाड़ी के जरिए प्राइवेट अस्पताल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर मुगल। और रुख करेंगे कराची का। कराची में बल्दियाती इदारे तजावजात के खात्मे के लिए सरगर्म। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी की सरबराही में तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। महकमा इंसदाद तजावजात बल्दिया ज़िला कराची डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड अम्मार खान और असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर डिवीज़न गुलाम मुहिद्दीन की ज़ेर निगरानी माड़ीपुर में तजावजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। हॉक्सबे रोड पर कायम तजावजात का खात्मा किया गया, मुतअद्दिद सामान जब्त कर लिया गया। इस मौके पर एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ और इलाका पुलिस मौके पर मौजूद रही। लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में यूट्यूबर रजब भट्ट के शरीक मुलजिम सलमान हैदर की उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेशन कोर्ट लाहौर ने मुलजिम सलमान हैदर की उबूरी जमानत में 23 जून तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर ने उबूरी जमानत पर समाअत की। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, मोहलत फराहम की जाए। मुलजिमान के खिलाफ थाना नवाब टाउन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिमान पर खातून आयशा जट ने ज्यादती का इल्जाम आयद किया है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।